اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے، آپ خلق عظیم کے مالک۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، جو حضور کی عادات ہیں، وہ بلندیوں پر ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ حضور نے اچھی بات کر دی، ایک خوبصورت بات کر دی، ایسا نہیں، بلکہ کائنات میں جو بات سب سے اچھی ہو سکتی تھی مزید اس سے اچھی ہو ہی نہیں سکتی، جو سب سے اچھی ہو سکتی تھی وہ میرے رسول پاک نے بیان فرمائی۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میٹھا بولنے کا نام، حالانکہ میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، بڑے بڑے میٹھے لوگ، بڑے میٹھے لوگ، لیکن وہ اس وقت تک جب تک وہ آپ کے سامنے۔ فقط میٹھا بولنا، آپ چلے جائیں نا کسی بڑی دکان پہ، لاکھوں کا کپڑا پڑا ہے تو آپ نے بے شک 2 گاز لینا ہو تو آپ اس سے کہیں گے نا دکاندار سے کہ کھول کے دکھاؤ، تو جو اچھا سیل مین ہوتا ہے وہ غصہ نہیں کرتا۔ آپ سارے تھان بھی کھلوا لیں گے تو وہ کھولے گا، اور آپ آنے لگیں تو کہے گا انکل ٹھہریں ذرا، میں نے ایک نیچے بھی رکھا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں، تو وہ بھی دکھائے گا۔ اور اگر آپ نے پھر بھی انکار کر دیا میں نے نہیں لینا، تو پھر وہ کہے گا کہ ہفتے کے بعد آئیے گا، میں اور بھی مال آنے والا ہے۔ لیکن جب آپ دکان سے نیچے اترے تو اس نے پیچھے سے کہا کہ جناب ایک جوڑا لینا ہوتا ہے اور نخرے دیکھو کتنے۔ تو یہ اخلاق نہیں، یہ ٹریننگ ہے گاہک کو قابو کرنے کی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ یعنی جہاز کے عملے کی تنخواہیں لاکھوں میں ہوتی ہیں، تو جو بیچارہ 15,000 کی ٹکٹ لے کے بھی چڑھا ہے نا سیالکوٹ سے کراچی جانے کے لیے، تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ اسے بھی میٹھا ہی بولنا ہے۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ٹریننگ ہے۔ ٹریننگ میں اور اخلاق میں فرق ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، میں ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھ لیں کہ فقط میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں، بلکہ سچ بولنے کا نام اخلاق ہے، صحیح بات کرنے کا نام اخلاق، دیانتداری کا نام اخلاق۔ یہ جی بندہ بڑا شریف ہے جی، یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، یعنی ظالم بھی آ جائے تو پھر بھی کچھ نہیں کہتا۔ ایک آدمی اس کے سامنے کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو یہ شرافت نہیں، یہ بزدلی ہے۔ بزدلی میں اور شرافت میں فرق ہوتا ہے۔ ضرورت جب پڑے تو رحمت للعالمین نبی نے بھی بدر کے اندر تلوار اٹھا لی تھی، تو ظلم کے خلاف تلوار اٹھانا یہ بھی بہت بڑا اخلاق ہے، یہ بھی اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے۔ آپ اس کو سمجھیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو اخلاق عالیہ سکھائے، لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بندہ بالکل چپ کر گیا، بولتا ہی نہیں، یعنی کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا، کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ جہاں بات غلط ہوگی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث پاک بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں موجود ہے، فرماتی ہیں کہ کوئی حضور کی ذات کو تکلیف دیتا تھا تو سرکار بالکل بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اب لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ کوئی جو مرضی بھی کر دے کچھ نہیں کہنا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہتی ہیں حضور کی ذات پر کوئی کتنی بھی اذیت کا معاملہ کرتا تو بدلہ نہیں لیتے تھے، لیکن اگر کوئی دین کی حدیں توڑتا، اگر کوئی شریعت کی حد توڑتا، تو پھر میں نبی پاک کو غضبناک ہوتا ہوا دیکھتی۔ پھر حضور جلال فرماتے۔ اب معاف کرنا بھی اخلاق ہے، اور جس بندے نے شریعت کی حدود توڑی اس کو ڈانٹنا، تنبیہ کرنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اخلاق عالیہ ہمیں سکھائیں، بچوں کو تھوڑا سا پیار سے پیچھے چلے جائیں نا، لوگوں کے بیچ چلے جائیں تو آسانی ہو جائے گی۔ میرے بھائی آپ میری بات کو سمجھیں گے اور اس پر غور کریں گے کہ اخلاق عالیہ کا معنی یہ ہے کہ آپ سچ بولیں۔ میری طرف توجہ فرمائیں جی۔
اخلاق کا معنی ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، اخلاق کا معنی یہ ہے کہ آپ نے حلال کھانا ہے، اور اخلاق کا معنی یہ ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، محنت کرنی۔ اخلاق کا معنی یہ ہے کہ مصیبت پڑے تو صبر کرنا ہے۔ اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نعمت دے تو پھر شکر کرنا ہے۔ اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ جب آپ کو عدل کے منصب پر بٹھایا جائے تو پھر پارٹی نہیں دیکھنی کہ تگڑی کون سی ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھے یہاں کیا حکم دیتا ہے۔ یہ اخلاق ہیں، یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں۔ دیکھو آج خودداری اور عزت نفس کا مسئلہ امت کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی ہم نا، عام آدمی ویسے کوئی لے لے نا، کبھی کسی سے کوئی مدد لے لے تو کہتے ہیں اس نے خیرات لی ہے۔ عام آدمی مدد لے لے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ خیرات ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی تگڑا بندہ جا کے لے آئے تو کہتے ہیں ہمیں پیکج مل گیا ہے، اس کا نام ہی بدل دیا، وہ خیرات نہیں ہے، کہتے ہیں ہمیں فلانے ملک سے بڑا اچھا پیکج مل گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کس طرح کا پیکج ہے؟ اب یہ مانگنے کا، لینے کا اور مفت خوری کا اور کسی کے پیسوں پہ موج کرنے کا یہ مزاج بنتا جاتا ہے، اور ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ تیزی سے اس کا شکار ہو رہی ہے۔ دوسروں کے پیسوں سے کاروبار کرنا ہے، دوسروں کے پیسوں سے ایسے کرنا ہے، دوسروں کے پیسے سے، اور اتنی شدت ہے ہر شعبے میں، ہر شعبے میں۔ یعنی ہمارے یہاں جو بندہ الیکشن لڑتا ہے اس نے بھی انویسٹر رکھے ہوتے ہیں کہ پوسٹر کس نے بنوانے ہیں اور فلیکسیں کس نے چھپوانی ہے، اور یہی کام یہاں بھی ہو رہا ہوتا ہے مذہب کے معاملے میں بھی۔ یعنی میرا نعت خواں یہ کہتا ہے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ یہ نعت بھی پڑھتا ہے اور ساتھ کہتا ہے پہلے 40,000 دو پھر آؤں گا۔ تو نے تو کہا تھا میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں، تو پھر یہ کہانی نے کیوں سنائی 40,000 والی؟ ایک بات کرنا، اگر تو ان کا منگتا ہے تو جو ان کا منگتا ہوتا ہے وہ غیروں سے نہیں مانگتا، وہ انہی سے مانگتا ہے، اور جو ان سے مانگتا ہے اس کو وہ ایک بار دے دینا تو پھر اس کی کئی نسلیں بھی کھاتی رہتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ کسی اور کے سامنے جا کے کبھی کشکول طلب دراز نہیں کرتا۔ حدیث سنیے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک شخص نے آ کے حضور سے کچھ مانگا۔ میں دیکھتا ہوں کہ غریب لوگ بھی اب تکیہ لگا کے بیٹھ گئے کہ کوئی امیر آئے ہمارا بازو پکڑے اور ہمیں کام پہ چھوڑ کے آئے۔ یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ حوصلہ شکنی کرنے والا رویہ ہے۔ اگر کوئی آدمی بیچارہ فنڈ دینے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ تو بڑا الجھ جاتا ہے، اس نے مدرسے کو بھی دینا ہے، اس نے مسجد کو بھی دینا ہے، ہاکیاں لینے والے بچے بھی فنڈ لینے آ جاتے ہیں، اور قبرستان والے بھی آ جاتے ہیں، اور گلی والے بھی آ جاتے ہیں، اور اسکول والے بھی اسی کو مہمان خصوصی بنا لیتے ہیں، تو وہ کہاں جائے گا؟ تو ہمیں یہ اسلام مزاج نہیں دیتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی کہاں سے ملتی ہے تو پارٹی قابو کی جائے، یہ رویہ درست نہیں۔ حدیث پاک سنیے حضور نے کس طرح کے اخلاق سکھائے۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیں۔ آیا اس دروازے سے ہے جہاں کسی کو انکار ہوا ہی نہیں کبھی، آ کے کہا نا حضور کچھ دیں، تو سرکار فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نا ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت شاید پوری دنیا پہ اتنا غریب کوئی نہ ہو جس کے پاس صرف ایک کمبل ہو اوڑھنے کا اور ایک پیالہ ہو۔ حضور نے فرمایا لے کے آ۔ وہ لے کے آیا تو سرکار نے فرمایا کون خریدے گا؟ کون خریدے گا؟ ایک شخص نے عرض کی حضور 1 دینار دوں گا۔ ایک نے کہا نہیں میں 2 دیتا ہوں۔ جس نے 2 میں خریدا حضور نے بیچ دیا، اور اس مانگنے والے کو سرکار نے فرمایا کہ جا کلاڑا لے کے آ۔ وہ کلاڑا لے کے آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور نے اپنے دست مبارک سے، حضور نے اپنے دست مبارک سے وہ ایک دستہ اس کلاڑے کے اندر لگایا، اور پھر اس کو تھما کے فرمایا نبی پاک نے کہ یہ کلاڑا پکڑ اور وہ رسی اٹھا اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی۔ یہ نہ ہو کہ تو مانگتا پھرے، تو بانٹ، نکل۔ اور حضور فرمانے لگے 15 دن نظر نہ آنا،
یعنی فرض نماز کے علاوہ یہاں تم بیٹھنے کے لیے نہ آنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ بندہ 15 دنوں کے بعد آیا تو کریم رسول نے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگے کریمہ آپ کے درس دینے پہ قربان جاؤں، پہلے ایک پیالہ تھا اب تو میرے گھر سارا برتنوں سے بھر گیا ہے۔ حضور پہلے ایک کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے۔ حضور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سبق نہیں پڑھایا کہ ہر بندے نے کشکول طلب دراز کیا اور وہ مانگتا پھرے، اور شرم آتی ہے یہ بات کہتے کہ حکومتیں مانگیں گی اور مانگ کر کے ہمیں دیں گی۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا، یہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، شرط یہ ہے کہ غیرت ہو۔ تو حضور نے ہمیں یہ بات سی۔ دوسری بات، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑے پہ گزارا کرنے کا مزاج دیا ہے۔ یہ لالچ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کار کوٹھی کا مزاج بن جاتا ہے، جب وہ گھر کے سامنے جو خالی پلاٹ پڑا ہو وہ بندے کو تنگ کرنے لگ جائے، پھر بندہ لالچ کرتا ہے کہ کبھی یہ بھی میرا ہو جائے نا، اور جب ساتھ والا پلاٹ پریشان کرتا ہے پھر بندہ خراب ہوتا ہے، اور جب اس کا دل کرتا نہ ہو دکان نہیں مارکیٹ ہو تو گزارا چلے گا، پھر خرابی ہوتی ہے۔ 2 جملے ہیں مسند امام احمد بن حنبل کے، آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا بس اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو بڑا نفع ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ حضور عزت کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا، رب تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جا، اللہ تجھے۔ تو اس شخص نے کہا حضور پھر ذلت کیا ہے؟ تو میرے حبیب فرمانے لگے زندگی میں لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے۔ یہ جو طبیعت کے اندر لالچ پیدا ہوتا ہے نا، آپ اپنی غریبی سے پیار کریں، آپ پیار کریں۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک نے غریبی سے پیار کیا ہے، غریبوں سے نہیں، میں نے کہا میں نے سوچ کے بات کی ہے، غریبوں سے نہیں غریبی سے۔ یعنی حضور نے کچے مکان میں رہنا پسند کیا ہے، حضور نے ایک وقت روٹی کھا کے ایک وقت فاقہ کرنا پسند کیا ہے، موٹے بان کی چارپائی پہ آرام کرنا نبی پاک نے یہ پسند ہے، یہ حضور کا اخلاق ہے، یہ کردار ہے۔ اور پھر میرے بھائی آج نا ہمارے دامن میں سارا کچھ ہے پر ہمارا اعتماد ختم ہو گیا ہے، جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، بہت زیادہ۔ یعنی ہم اتنے سچے لوگ ہیں کہ شادی کے کارڈ پہ ٹائم لکھا ہوتا ہے 1 بجے کا، یہ ہمارا سچ ہے، اور یہ ہر گھر میں سچ بولا جاتا ہے۔ شادی کا ٹائم لکھا گیا ہے 1 بجے کا، اور گھر والوں سے پوچھا ہے لکھوانے والوں سے کہ 1 بجے کا کیوں لکھوایا ہے؟ کہتے آتے آتے تو 4 بج ہی جائیں گے نا۔ یعنی 3 گھنٹے آپ کے لیے شے ہی کوئی نہیں، کوئی چیز ہی کوئی نہیں 3 گھنٹے۔ زندگی میں جو چیز دوبارہ پلٹ کے نہیں ملتی وہ وقت ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، سچ بولیں۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بیویاں اپنے خامدوں سے کہتی ہیں کہ تو پیسے تھوڑے دیا کر پر میرے ساتھ سچ تو بولا کرنا، تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے اعتماد خراب ہو جاتا۔ ایک شاہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں اماں کو عمرہ کرا دوں گا، آپ میری اماں کو بتا دیں۔ میں کیا، اماں کو بڑی جلدی راضی ہو جاتی ہے، ابا جی کو 20-25 منٹ لگاتے ہیں راضی ہونے میں، وہ بھی جاتے ہیں، پر اماں تو 2-4 منٹ میں راضی ہو جاتی ہے، تو تم کیوں پریشان ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے کئی دفعہ لارا لگایا کہ اماں اگلے مہینے عمرہ کراؤں گا، اگلے مہینے، تو اب میرا اعتبار نہیں کرتی۔ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں، آپ سچ بولیں، آپ دیانتداری کا مظاہرہ کریں۔ آپ سچ بولیں گے تو آپ کا اعتماد بحال ہوگا، رشتے نہیں ٹوٹیں گے۔ کیوں غلط باتیں ہم بتاتے ہیں لڑکی والوں کو؟ رشتہ کرتے وقت خود کہتے ہیں کہ ہم نے لڑکے کو کار بھی دینی ہے، ہم نے بچی کو مکان بھی دینا، پھر بعد میں کہتے ہیں لڑکے والے لالچی ہو گئے۔ تو آپ نے لالچ پیدا کیا تھا، آپ نے تو رشتے کرانے والے سے یہ کہا تھا۔ یہی کام جو ہے وہ لڑکے والے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑی کمائی کرتا ہے، بڑی موج میں ہے، کیا بات ہے، ہمارا بچہ تو اچھا ہی بڑا ہے۔ یوں نہ کریں، آپ سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں۔
اور دو جملے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھیں. حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. کیا خوبصورت انداز ہے. حضور نے فرمایا سچ بول تو بچ جائے گا. کیا کر؟ سچ بول تو، جھوٹ نہ بولنا ہلاک ہو جائے گا. جھوٹ مروا دے گا، ہلاک کر دے. سچ بولیں اور دیانتداری کا مظاہرہ کریں. حضرت حسن بصری پیر ہیں اور حبیب اجمی مرید ہیں. اور یہ بات سنا رہا ہوں آپ کو 1100 سال پہلے کی. کتنے سال؟ تھوڑی جی تکلیف کرے آجے، بولے آجے. کتنے سال جی؟ 11. جڑے بندے کہنے نا پیری مریدی کال شروع ہوئی ہے، ان کے لیے بات کر رہا ہوں. کتنے سال پہلے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بات سنانے لگا ہوں یہ داتا علی اجویری نے لکھی ہے، اور 1000 سال تو داتا صاحب کو ہو گیا ہے. داتا صاحب نے لکھی ہے 1000 سال پہلے کشف الماجوب، اس کے اندر داتا گنج بخش علی اجویری نے اس کو لکھا ہے. یعنی آج سے 1100 سال پہلے بھی 11. میں نے ایک دفعہ کہا تھا دربار شریف پہ، تو وہ اب چل جاتی ہے یہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں. میں نے کہا تھا کہ 3 لوگوں کا مرید کوئی پیر کوئی نہیں ہوتا. تو مجھے ایک بابا جی کہنے لگے کہ وہ گل پھر تے سنایا جی. میں کہ کیڑی؟ کہنے نے جیڑی صاحبزادہ ریاض الحسن صاحب نال بیٹھ کے کیتی سا جی. ان کو کہیں یاد رہ گئی کہ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں نا، جو چیز دیکھ لیتے ہیں. وہ کہنے لگے میں نے وہ ایک جگہ پہ دیکھا ہے پیر صاحب بیٹھے تھے آپ کے ساتھ. بھائی جو بندہ تھوڑا سا مالدار ہو اس کا پیر کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ جب اب پیسے آتے ہیں تو پھر عقل بھی بڑی آ جاتی، پھر وہ خود پیر سمجھتا ہے اپنے آپ کو. اور جس بندے کو تھوڑی تعلیم ہو جائے، 2-4 ڈگریاں، اس کا بھی پیر کوئی نہیں. اور جو تھوڑا سا کسی عہدے پہ چلا جائے اس کا بھی پیر، اس لیے کہ وہ اب خود بہت بڑا پیر ہے. تو میرے بھائی آپ نے غور کرنا ہے جو عرض کرنے لگا ہوں. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نا فتویٰ دیا حجاج بن یوسف کے خلاف کہ بڑا ظالم آدمی ہے. یہ میں آپ کو 1100-1200 سال بتا رہا ہوں، 1300 بھی کر لیں گے تو قریب پہنچ جائیں گے آپ. پرانی بات، کیونکہ خواجہ حسن بصری تابعین میں سے ہیں. تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیا کہ تو ظالم آدمی ہے. تو وہ اس نے نا پیچھے فوج لگا دی، پولیس لگا دیا حجاج بن یوسف نے. تو آپ وہاں سے بھاگے. تو اپنے ان کے مرید حضرت حبیب اجمی ان کی خانقاہ میں آئے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ اندر چلے جائیں، نفل پڑھیں. جا کے اندر چلے گئے مسجد میں. تھوڑی دیر کے بعد فوجیں آ گئیں. انہوں نے آ کر کے پوچھا کہ حضرت حبیب اجمی سے کہ یہاں حسن بصری تو نہیں آئے؟ تب خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، خواجہ حبیب اجمی کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرے مرشد نے ساری زندگی سکھایا ہے کہ سچ بولنا ہے. تو میرے مرشد کا ہی مسئلہ ہے. اگر میں کہوں کہ مجھے پتہ نہیں تو پیر صاحب نے کہا ہے سچ بولنا ہے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر میں بتا دوں کہ وہ اندر ہیں تو پھر انہی کی جان کو دقت ہے. کیا کروں؟ فرماتے ہیں بالآخر مجھے یہ حدیث یاد آئی. حضور نے فرمایا سچ بولو بچ جاؤ گے. سچ بولو. آپ ارادہ تو کریں، اللہ مدد کرے گا. سچ بولو، بولیے گا سچ بولو نجات ملے گی. سچ بولو. فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر کہا بتاتے کیوں نہیں حبیب اجمی حسن بصری کدھر ہیں؟ تو فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے سچ ہی بولنا ہے. میں نے کہا جی اندر ہیں حضرت، نفل پڑھ رہے ہیں. تو وہ اندر گئے. چھوٹی سی مسجد تھی، دروازہ بھی ایک ہی تھا. اندر گئے اور واپس آ گئے. آ کے کہنے لگے یار تو سیانا بیانا بندہ ہے، تجھ سے امید تو نہیں تھی جھوٹ بولنے کی، اندر تو بندہ ہی کوئی نہیں، تو خالی ہے ساری. تو فرمانے لگے بھائی رستہ بھی اور کوئی نہیں اور بیٹھا بھی میں دروازے پہ ہوں، دوبارہ دیکھ لو شیخ اندر ہی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں پھر اندر گئے. سپاہی پھر گھوم کے آگے کہنے لگے حضرت جی آپ سے امید نہیں تھی، وہ اندر کوئی نہیں. آپ فرمانے لگے مجھے جھوٹا نہ سمجھو، میں تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ اندر گئے. وہ قسم پر پھر گئے اور اندر سے گھوم کر پھر آ گئے. داتا صاحب نے لکھا ہے واپس آ کے کہنے لگے اندر شاہی کوئی نہیں. تو فرمانے لگے نہیں تمہیں نظر آتا تو میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا چھوڑے جناب اندر کوئی شے نہیں. پولیس واپس چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسن بصری آئے. کہنے لگے تیری مہربانی تو نے بچا لیا. کہنے لگے حضور میری مہربانی نہیں، یہ سچ کی مہربانی ہے، یہ سچ کی برکت.
جب آپ سچ بولتے ہیں تو اللہ مدد فرماتا ہے، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت. اسی طرح کا معاملہ بددیانتی کے ساتھ ہے. کچھ لوگ جان بوجھ کر بددیانتی کرتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت ہے؟ حضور نے ہمیں جو اخلاق دیا ہے نا، اس میں فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، اس بندے کا میں دین ہی نہیں مانتا جو امانت دار نہ ہو. اور مظاہرہ کریں صحیح والی دیانتداری کا. ہمارے ہاں نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، ویسے بھی میں آپ کی تھوڑی بات کر رہا ہوں، میں تو جو کام کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اوورآل یہ مسئلہ ہے کہ 2-4 ہزار روپے پہ لوگ دیانتدار ہوتے ہیں، لیکن جب مسئلہ 2-4 لاکھ کا آ جائے یا 1.5-2 کروڑ کا آ جائے، پھر دیانتداری مشکل ہو جاتی ہے. پھر ماحول، آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک میں کرپشن 2-4 ہزار کی ہے ہی نہیں. یہاں تو جس نے بھی کرپشن کی 200 ارب کی کر لی. یہاں ہلکا پھلکا معاملہ، نچلی سطح پہ لوگ دیانتدار ہیں، ہو جاتے ہیں، مان جاتے ہیں، کرتے ہیں. یہاں بھی معاملہ خراب. مطلب میں کلین چٹ نہیں دے رہا، میں نے دیکھا ہے کہ ریڑی والا اس طرح کرتا ہے کہ اچھا پھل آگے لگا لیتا ہے، باز نہیں آتا. یہ بات بھی درست نہیں ہے. لیکن میرے بھائی، دیانتداری حسن ہے دین کا، امانت داری. آپ کو ایک بات عرض کروں، تاریخ نے ایک عجیب بات محفوظ کی ہے میرے نبی پاک کے اخلاق کی. بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں. ایک عجیب بات تاریخ نے محفوظ کی ہے. عرب کے نا سارے لوگ ہجرت کی رات تلواریں لے کے حضور کے دروازے تک آ گئے تھے نبی پاک کو شہید کرنے کے لیے. ذرا غور کرنا کیا کہنے لگا ہوں. سب لوگوں نے تلواریں پکڑی ہیں، حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے، لیکن جو تلوار لے کے معاذ اللہ قتل کرنے آئے ہیں نا، ان میں سے بھی کئیوں کی امانتیں میرے نبی کے گھر پڑی ہوئی ہیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. او میرے بھائی، کوئی بندہ کرائے کا مکان چھوڑ کے جا رہا ہو اور 50,000 لینا ہو تو ہم کہتے نہیں پہلے میرے پیسے دے. اور اگر ذہن یہ بن جائے کہ رات اس بندے کو شہید کر دیا جائے گا تو لوگ پیسہ طلب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن عزیز دوست، اس پر ضرور غور کریں. یہ باتیں صرف محفلوں میں کرنے کی نہیں، یہ ہمارا دین ہے. یہ ہمارے نبی نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا. صاحب، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آ گئے، امانتیں ابھی بھی حضور کے پاس پڑی ہیں. گویا تاریخ مسکرا کے یہ بات بیان کرتی ہے کہ انہیں بھی یقین تھا کہ اگر معاذ اللہ حضور شہید بھی ہو گئے تو پھر بھی ان کی امانتیں ضائع نہیں ہوں گی. اور آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوبست فرمایا، اپنے لیے نہیں. ساری تاریخ کی کتابیں دیکھ لو، وہ جو قتل کرنے آئے تھے ان کی امانتیں بھی حضور کے گھر تھیں. مولا علی کو بستر پہ سلا کے فرمایا علی تو لیٹ جا، سویرے آ جانا. حضور میرے ذمہ کام کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کی امانتیں واپس کرنی. ان کی امانتیں جو دشمن ہیں. یہاں تو میرے بھائی اب جو آپ نے پیسے بڑے پیار سے دیے وہ بھی آپ واپس نہیں لے سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے لیے تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ کیس بھی کریں تو وہ کہتے ہیں تو بتا کتنے دے سکتا ہے، کس طرح دے سکتا ہے. اتنا جب عروج بددیانتی کو دیا جائے گا پھر حالات خراب ہوں گے. 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ایک تو خودداری سے زندگی گزاریں، ہاتھ نہیں پھیلائیں. آپ اللہ رسول سے مانگنا شروع کریں، آپ کی جیبیں کبھی خالی نہیں ہوں گی. اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں کبھی بھی، آپ سچ بولیں. آپ ان العہد کان مسئولا، اللہ تعالیٰ عہد کے بارے میں پوچھیں گے. سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں. اور تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ کبھی بددیانتی نہ کریں. صرف نفل پڑھ کے ہی حضور کا قرب نہیں ملتا، صرف درود شریف پڑھ کے نہیں ملتا، بلکہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا جو تاجر سچ بولے گا نا، سچا تاجر ہوگا، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. یعنی تو تجارت سچ بول کے کر، تجھے مدینے والے کا قرب نصیب ہو جائے. حضور تجھے ساتھ بٹھائیں گے. شرط یہ ہے کہ تاجر ہو پر ہو سچا، بددیانتی کا مظاہرہ نہ کرے. آپ تھوڑا سا کبھی اس آیت پہ غور کریں تو آپ کو یہ ایک نیا زاویہ بھی دکھائے گی. اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے رستے پہ چلا دے. ادھر دیکھیں میری طرف،
کہ موبائل والے ساتھی تھک جائیں گے آپ اتنی دیر پکڑے رہیں گے، تو ویڈیو والے دوست کا ہی نمبر لے لیں، وہ دے دے گا آپ کو بعد میں۔ ویسے بھی تصویر اتنی ضروری نہیں جتنی ہم نے سمجھ لی ہے، بس ضرورت کے لیے جائز ہے، اس کو اسی درجے میں رکھیں جو اس کا درجہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ ہر نماز میں یہ دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے لوگوں کے رستے پہ چلا۔ مانگتے ہیں آپ دعا؟ کون لوگ؟ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ کون سا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پہ چلا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیے گا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس آیہ کریمہ کی روشنی میں۔ کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جو ترجمہ میں آیت کا کرنے لگا ہوں یہ میرا ذاتی نہیں ہے، یہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا۔ اب پھر ذرا غور کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں تک پہنچا دے۔ دعا کیا ہے کہ یا اللہ چل اس گلی سے گزار دے جس گلی سے غوث اعظم جیلانی گزرے تھے، ہمیں بس نہ وہ گلی، پھر سمجھے میری بات، اس رستے پہ، اس چونکہ وہ رستہ جس گلی میں وہ گزرتے تھے وہ سیدھا جنت کا راستہ ہے، وہی حق کا راستہ ہے۔ اے اللہ ہمیں اس سڑک پہ چڑھا دے، بس ہمیں بھی اس روڈ پہ چڑھا دے جس روڈ پہ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری جایا کرتے تھے، ہمیں بھی اس روڈ پہ چڑھا دے جس پہ غریب النواز ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری چلتے تھے، جس پر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی چلتے تھے، جس پر امام احمد رضا فاضل بریلوی چلتے تھے۔ اے اللہ ہمیں اس رستے پہ، رستہ منزل کا سوال نہیں ہے اس آیت میں، آپ روز رستہ مانگتے ہیں کہ چلو وہ گلی ٹھیک ہے، اس گلی پہ، اس سڑک پہ آ جائے۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اگر آپ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کو پرکھیں نا، تو خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں، لیکن ان گلیوں میں رہے جو گلیاں میرے مصطفیٰ تک جاتی تھی، ان رستوں میں رہے۔ ہمیں نہ پہنچنے کا بڑا شوق ہے، دیکھنے کا بڑا شوق ہے، اور بھائی یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو ایمان والو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اس آیہ کریمہ کے تحت بھی تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تم اچھے لوگوں کے رستے پہ چلو۔ کیا کرو؟ وہ جو ہمیں شوق ہے نا، اب تو خیر زیارتوں کی پٹاری کھلی ہوئی ہے، اب تو لوگوں کو زیارت ہوتی ہے وہ ساتھ فیس بک پہ بھی جاتی ہے، کرامت آتی ہے تو وہ سیدھی پبلشر کے پاس جاتی ہے، اور لوگوں کا دل کرتا ہے مجھے چھیڑو صحیح، 15-18 کرامتیں تیار ہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے وہ کہاں بات کرتے ہیں صاحب۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حالات پر زیادہ مواد کتابوں میں ملتا ہی نہیں، میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات، ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، زیادہ مواد ان کے حالات پر، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کچھ لوگ مجلسوں میں رہتے ہیں، محفلوں میں رہتے ہیں، ایک صاحب کہتا ہے میں بھی ان سے ملا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، چوتھا کہتا ہے بھائی وہ ملتے جو رہتے ہیں، آتے جاتے جو ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملنا پسند ہی نہیں کرتے، کنے ایسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کو ساڈا دردی، وہ خدا رسول کی یاد میں الگ تھلگ، جب وہ کسی سے ملے ہی نہیں تو کسی کو ان کا واقعہ کیسے یاد ہوگا، جب ملاقاتیں نہیں ہوئی تو ان کی باتیں کیسے یاد ہوگی، بڑی مخصوص لوگوں سے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کے رہنے والے تھے، دور رہ کے، ہم لوگ نا دور یہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف حاضر ہو جائیں۔ میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نا، مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے، شرط یہ ہے کہ مانے صحیح کر کے، دور رہ کے۔ دلیل کیا ہے؟
हजरत वैसे करनी तो पास रहे ही नहीं, लेकिन महबूब के तरीके पर सही करके अमल किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर सही करके अमल किया, हुजूर की बातों को सही करके माना। करीब नहीं थे, कर्न में थे, दूर थे, लेकिन मेरे महबूब ने बटन खोल के यमन की तरफ चेहरा मुबारक करके ठंडी सांस लेके फरमाया, इधर से ना मुझे रब रहमान की खुशबू आती है, इधर से मुझे रब रहमान की खुशबू आती है। भाई तू बात मान, तू जहां भी है। अभी मैं अपने एक दोस्त को समझा रहा था कि खुशामद और होती है और मोहब्बत और होती है। मुंह पे लोग बड़ी खुल के खुशामद कर देते हैं, लेकिन समझ आ रही होती है कि जो कह रहा है ना, इसकी बॉडी लैंग्वेज इसका साथ नहीं दे रही, गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है। ये जो कह रहा है ना, ये खुशामद है। लोग काम लेने के लिए नहीं बातों का बढ़ा चढ़ा के, छोटे बंदे को नहीं बंदा बढ़ा चढ़ाओ, बेटा तू तो है ही बड़ा दिलेर, जा मेरा पुत्र भाग के, तो ये तारीफ नहीं हो रही, ये खुशामद है। ओ भाई, खुशामद और मोहब्बत में कुछ लोग सामने आके बड़ी खुशामद करते हैं पर मोहब्बत नहीं करते। बड़ी खुशामद, कुरान पढ़ के देखें, कुरान पढ़ के देखें, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। महबूब तेरे सामने आके लोग कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाए, तेरे सामने आके कहते हैं, पर महबूबा ये ईमान वाले, अल्लाह कह रहा है ये ईमान वाले। एक ने सामने आके अच्छे तलफ्फुज़ से कलमा पढ़ा है और अल्लाह फरमाता है महबूब ये ईमान वाला, और एक दूर यमन में बैठे हैं, जाहिरन मिलने भी नहीं आए, लेकिन महबूब ने ठंडी आह लेके फरमाया यार मुझे रब रहमान की खुशबू आती है, तू घर। उसकी दलील मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की एक मजबूत हदीस पढ़ दूं ताकि बात याद रहे। हजरत माज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते नबी पाक ने मुझे यमन का गवर्नर बनाया। जब मैं जा रहा था ना, अल्लाह के हबीब ने मुझे कई नसीहतें फरमाई। उनमें से एक बात हुजूर ने ये फरमाई कि याद रखना, जब बंदा अल्लाह से डरता है तो अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। ये हुजूर ने नसीहत फरमाई। फरमाते हैं जब मैं रुखसत होने लगा ना, इधर देखे मेरी तरफ, सारा प्रोटोकॉल ना पीरों का ही रह गया, मुरीदों बेचारों का बिल्कुल ही खत्म हो गया। हालांकि जो साहिब निस्बत, जो दरवेश, वो मैं कभी कभी सोचने लग जाता हूँ। मैं लाहौर में था परसों, तो मुझे एक साहब ने रुका दे दिया, कहने लगे जी इस मुरीद को समझाएं, इसने लिखा हुआ है अपने रक्षे के ऊपर कि ये मेरे पीर की दुआ है। अब पीर की दुआ से रक्षा तो नहीं ना मिलता। और मैंने कहा चल यार उसकी मोहब्बत है, जो उसका दिल करे लिखे, तू मेहरबानी कर लिखने दे, क्या किया जा सकता है। सारा प्रोटोकॉल, कोई जरूरी नहीं है कि पीर के आने पे भी रोड ब्लॉक हो तो फिर वजीर के आने पे भी ब्लॉक हो, तो फर्क क्या रह जाएगा। दरवेशों को जरूरत है। मैं अभी आपको अपने जमाने के दरवेश की बात बता रहा हूँ कि ईदगाह शरीफ का नाम बड़ा है और कद काठ भी बड़ा है, लेकिन मैं छोटा आदमी, कोई मेरा तारुफ नहीं, कपड़े भी बड़े पुराने से। तो मैं सुबह पहुंचा तो सामने पास कहाँ से आए हो, गुजरांवाला से आए, तो वो खुद खाना लेके आ गए। वो पता नहीं, कुछ जरूरी तो नहीं है कि किसी के साथ फोटो ही आ जाए तो उसी से प्यार होता है, कुछ जरूरी तो नहीं साहब। लेकिन आप यकीन करें कि वो खाने में भी बड़ी लज्जत थी, लंगर शरीफ का भी बड़ा जायका था। लेकिन कभी कभी रात को जब याद करता हूँ तो वो जो अपने बूढ़े हाथों से वो चंगेर उठा के ला रहे थे ना, उसकी रोशनी मेरे दिल को ठंडा कर जाती। वो भाई ये कैफियत होती, क्या जरूरत थी। बड़े खादम थे उनके, किसी को भी इशारा करते तो आ जाता, कोई मसला तो नहीं होता। याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल था कि हुजूर छोटों को इज्जत देते थे, नवाजते थे महबूबे करीम। हजरत माज बिन जबल कहते हैं मेरे नसीब देखो, मैं यमन जा रहा हूँ, हुजूर ने गवर्नर बनाया है और नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीने की सरहद तक मुझे छोड़ने आए। हुजूर छोड़ने आए, नबी पाक, गुलाम का प्रोटोकॉल, नबी पाक छोड़ने आए। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, और फिर बंदा मिट जाए ना आका पे तो वो बंदा क्या है। हुजूर छोड़ने आए, सारी बातें बताने के बाद हबीब ने फरमाया माज एक बात आखिरी सुन ले। या रसूलल्लाह वो क्या? फरमाया हो सकता है जब तू वापस आए तो तेरी मेरी मुलाकात ना हो और तू मेरी कब्र से गुजरे। हजरत माज घोड़े पे बैठे थे, छलांग लगा के कदमों में आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने गवर्नरी क्या करनी, मेहरबानी करें, जिन्हां दे दिल पर जानी बिछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा, ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम बिछोड़ा। हुजूर नहीं जाना, यहीं रहने दे। तो
تو یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے. محبوب نے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور سینے سے لگایا. فرمایا معاذ تو جہاں بھی جائے تقوی اختیار کرنا. میرا امتی اگر متقی ہو تو میں اس کے ساتھ ہی رہا کرتا ہوں. شرط یہ ہے کہ پرہیزگار ہو, متقی. حضرت اویس کرنی سے حضور کو خوشبو آتی. یہاں امتی بات نہیں مانتا, عمل نہیں کرتا, بلکہ تاریخیں دیتا ہے. کہتا ہے نماز روزے آئیں گے تو پھر شروع کروں گا, اور داڑھی جب سارا سر سفید ہو جائے گا پھر رکھوں گا, اور سچ تب بولوں گا جب ساری دنیا بولنے لگ جائے گی, پہلے نہیں بولوں گا. او بھائی آج آغاز کر ابھی سے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو. آئے بھی 2 دفعہ, آپ نے باتیں سنی ہوئی. اماں بوڑھی تھی. ایک ادھر دیکھو میری طرف. اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا, ذرا سننا. تو حضرت اویس کرنی, یہ داتا گنج بخش علی اجمیری نے لکھا ہے, یہ امام شورانی نے لکھا ہے, یہ تمام ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے. کہا بیٹے میں کمزور ہوں, مجھے چھوڑ کے نہ جانا, چھوڑ کے نہ جانا. ایک دن بڑی منت کی, رو پڑے. اماں نے کہا بیٹا جانا, لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا, میں فالج زدہ عورت ہوں, اٹھ کے چل نہیں سکتی. او بھائی, حضرت اویس کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی. یہ امام شورانی کے جملے. سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ کیا لفظ ہیں, کیا انداز ہے. آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے, کہتا ہے پیر صاحب تیار ہو جائے, میں پہنچ رہا ہوں, قریب آ گیا ہوں, ذرا ریڈی ہو جائیں. حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے, کون ہے؟ تو بڑی عاجزی, بڑی درویشی, کہنے لگے اماں جی ایک فقیر ہوں, یمن کا رہنے والا ہوں, ایک فقیر ہوں, ایک درویش ہوں, یمن سے آیا ہوں, محبوب سے ملنا ہے. کہ وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے, باہر دیکھ لو, مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو. حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا. یہ امام شورانی کے جملے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بتانا نہیں پڑا, محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے, لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے. کسی کی, یہ امام شورانی کے لفظ ہے, کسی کی, اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے, کسی کی خوشبو آ رہی ہے. کہ حضور کرن کرنے والا کو فقیر آیا تھا, سلام چھوڑ کے چلا گیا. جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے, اس کی ماں. محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل لیکن نا تابی بنے, وہ سیابی نہیں بن سکے, تابی. تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں, میں نے چلے کرنے ہیں, وظیفے پڑھنے. بھائی جب حضرت اویس کرنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ, آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں, رضا اللہ فی رضا الوالد, فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی, اور جس کا باپ ناراض اس کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 100 ولی, ایک جگہ پہ فرماتے 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے, اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے, نہ معاف کرنا. تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا, والد کی بات مانتا. اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ. تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے, اس حقیقت کو سمجھو. حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ. دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں, اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا, بڑا شوق ہے. آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں, بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں. استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا. اگر اس استقبال دیکھیں نا, یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے, پھر بعد میں کیا ہوا, چلے گئے وہ لوگ, ہم آ گئے, ہم بھی چلے جائیں گے. مٹی دے مٹی رہنے ایویں کا دی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. حضرت اویس کرنی خیر التابعین ہے, تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے. آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نہ یہ ہم نہ بتاتے بڑا ہیں,
गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मैं तहज्जुद गुजार भी हूँ, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मस्जिद की जो टाइलें हैं ना वो मैंने लगवाई है। बस कोई बंदा मिल जाए सही जिसको हम करामते सुना सकें। गुजर मेरे जैसे मौलवी साहब भी बताते हैं, कहते हैं जब मेरे जैसे अच्छे लोगों की वो भी बताते हैं, जब मैं मस्जिद में आया था तो 30 बच्चे थे, अब पूरे 80 है। वो भी बताते हैं 150 होती थी नमाजियों की, अब भाई छोड़ो, अगर बच्चे पढ़ाओगे तो अल्लाह राजी होगा। को बताने की बात है, वो जिक्र करने की बात है। ये अल्लाह रसूल का राज है, इसका जिक्र नहीं किया जाता। ख्वाजा अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अपने आप को छुपा के रखा सारी जिंदगी। अम्मा जब इंतकाल कर गई ना ख्वाजा अवैस करनी की, वालिद पहले जा चुके थे, वालिदा इंतकाल कर गई तो किसी एक जगह ठिकाना नहीं रखा हजरत अवैस करनी। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात? क्यों भला ये कई दफा जो नारे शारे होते हैं ये बड़ी खराबी कर जाते, असल काम रह जाता है। दस्तबोसी करने वाले कई दफा इतना दूर ले जाते हैं कि इंसान के अपने वज़ाइफ पीछे रह जाते हैं, कई दफा मुश्किलात होती है। इसलिए सूफिया में एक मलामती गिरोह है, मलामती, दाता साहब ने उसको लिखा है और उसका तज़किरा कुरान ने किया, जो जाहिदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत लाइम। फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं और जब लोग उन्हें बुरा कहते हैं तो उसकी परवाह नहीं करते। मलामती गिरोह जो कहते हैं कि लोग अगर थोड़ा सा हमसे एलर्जी करेंगे तो हो सकता है, देखे ना जब आपको कोई बुरा कहता है तो नफ्स दबता है, कहता है तो कुछ भी नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, रमजान शरीफ का महीना था तो मैं गुजर रहा था बस्ताम के बाजार से, लोग दुकानों से उठ उठ के मुझे मिलने आने लगे तो मेरा नफ्स मुझे कहने लगा, बायजीद इतनी शान तो आज बादशाह की भी नहीं जितनी तेरी है, फिर कारोबार छोड़ के तो नहीं आता। कहते हैं उसी लम्हे वो जो मेरी रूहानी तरक्की थी वो रुक गई, मैं परेशान हो गया कि मैंने लोगों की तारीफों को बड़ा समझ लिया। कहते हैं खजूरें थी रेडी, पता रमजान में खजूरें बड़ी बिकती हैं। कहते हैं मैं आगे बढ़ा, लोग सलामें ले रहे थे, एक खजूर उठा के ना खाई नहीं, उठा के ना मुंह में रख ली, सिर्फ मुंह में। लोग कहने लगे दफा करो, ये भी कोई बंदा है, इसने रोजा ही नहीं रखा, पीर होके। कहते लोगों ने मलामत की तो मेरा नफ्स कुचला गया। जब कोई आपको बुरा कहता है ना, फिर जो सजदे में रोने का मजा आता है वो तारीफ के वक्त सजदा होता है कभी। इकबाल कहने लगे, ना बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, ये शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। फरमाते मैं खुल के रोया अल्लाह की बारगाह में, बंदे सारे। बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते एक दिन मेरा भी दिल किया था कि मैं इत्काफ करूं पर कसूर से निकल जाऊं, कुछ पीर कह के हाथ चूमते हैं, कुछ सैयद कह के। फरमाने लगे उठ बुल्ले आ, चल उथे बसिए, और जिथे बस देनी सारे ही अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने, चलो चले वहां जाके बैठते। हजरत अवैसे करनी का ये कमाल रहा, कमाल रहा। इस तरह हजरत बायजीद ने खजूर रख ली, लोग बुरा कहने लगे, छोड़ के चले गए। फरमाते हैं जो मजा उस दिन सजदों में आया ना, थोड़ा आगे जाके मैंने खजूर पार निकाल दी, रोजा भी नहीं टूटा। मेरा खादम कहने लगा हुजूर ये क्या किया? फरमाने लगे रब के करीब होने का एक तरीका इख्तियार किया, ये भी एक तरीका है उसके करीब होने। साहिबो हजरत बायजीद छुपे रहे। दाता साहब ने लिखा है एक और ताबी थे, हजरत हरम बिन हयान उनका नाम था। वो कहते मेरे दिल में तड़प लग गई कि हजरत अवैस करनी से मिलूं। मैं यमन आया मिलने। जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो एक जगह रहते नहीं थे, कभी यमन, कभी कूफे, कभी कहीं कभी कहीं। हजरत हरम बिन हयान कहते हैं मैं हजरत अवैस करनी को ढूंढते ढूंढते, तवज्जो है मेरी बात पर, मेरी तरफ देखें। कहते मैंने महीनों का सफर किया, आपने भी कभी किया है मुर्शिद ढूंढने के लिए? घर बह के आखी उन्होंने कोई कामल नहीं रहा, सारियां दुकानदारियां। भाई तू गया कहाँ है? तू कहाँ गया? घर बैठे फैसला कर लिया तूने, तू कहाँ निकला है? जो निकलते हैं ना उन्हें तो रब करीम का कुर्ब भी नसीब हो जाता है। तू निकला ही नहीं, तूने घर बैठे फैसला कर सारे गलत है, ये हो ही नहीं सकता सारे गलत हो। इसलिए कि सही बुखारी में महबूब का फरमान मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा हो ही नहीं सकती, थोड़े लोग बुरे होंगे, सारे बुरे हो सकते। ये तो हमने एक दूसरे पे तनकीद करके लोगों को बुरा किया, जो अच्छे थे वो भी हमारी तनकीद के पीछे छुप गए, वरना ऐसी कोई बात, बड़ी बड़ी खैर मौजूद है दुनिया, बड़ी बड़ी खैर।
حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں جناب ویسے کرنی کو ڈھونڈنے نکلا، تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہلے یمن گیا، لوگوں سے میں نے کہا ویس، کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے۔ اور داتا صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں، لفظ دیکھنا یہ بڑا مزہ دیں گے آپ کو جملے۔ داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان نے پوچھا نا ویس کرنی، تو کہا وہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے معاذ اللہ۔ وہ کیوں، کیا تم نے دیکھ لیا؟ کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہنستا ہے، جب دنیا رو رہی ہوتی ہے تو وہ ہنستا ہے، اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ عجیب اس کا انداز ہے، وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے اور عجیب بندہ ہے، عجیب شخص ہے وہ۔ روڑی سے جو لوگ چھلکے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے، روڑی سے۔ اٹھو بلیا چلو تھے وسیے جتھے بس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے۔ کہتے ہیں چھلکے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے، اور پھر لوگ جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں، وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے، ان کا لباس بناتا ہے۔ کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اس سے ملنے آئے ہو۔ تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلاش ذرا جدا سی ہے، میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں۔ کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا، کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی ڈھونڈ لو تم بھی۔ حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے، تو کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے۔ کہتے میں کرن سے کوفے آیا، ایک بندے سے پھر پوچھا، لوگ کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو تو نے مل کے کیا کرنا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے، تو کہنے لگے وہ تم سنا ہے حج کرنے چلے گئے، ایام حج ہے۔ کہتے ہیں میں حج پہ چلا گیا، ساری دنیا ملی پر اویس کرنی نہیں ملے۔ پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے، تو ایک شخص کہنے لگا میں نے دیکھا ہے، پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا۔ کہاں گئے؟ کہ مدینہ شریف چلے گئے۔ کہتے میں مدینے آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا ویس اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے، میں بھی مل کے چھوڑوں گا، میں بھی مل کے چھوڑوں گا۔ اگر آپ کی اگر یہ سچی ہے نا بے نیازی، بے نیاز تھے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی، نال کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیک لے، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے تو میری تڑپ بھی بڑی سچی۔ کہتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا، پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات جہاں امام علی مقام شہید ہوئے۔ کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو وہ ساری علامتیں، داڑھی ان کی کہیں کہیں تھی، گھنی نہیں تھی، اور ان کے ہاتھوں پر برس کے نشان تھے، وجود پتلا سا، قد لمبا۔ کہتے ہیں وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی۔ وہ نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے، جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چہرہ ابھی پانی کی طرف تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم، سلام لی تو پتہ منہ نہیں میری طرف کیا، چہرہ ادھر ہی رکھا۔ کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، کن فیکون تے کل بھی کر لے، وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یار تو نے نہیں پیچھا چھوڑا، پہنچ ہی گئے ہو، آ ہی گئے ہو۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ ویس آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ یہ کشف المحجوب پڑھ رہا ہوں داتا صاحب کی، میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے عرفت روحی من روحی کا، میری روح آپ کی روح کی واقف ہے، میری جو روح ہے نا، روح۔ امام غزالی سے کسی نے کہا تو حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے، برابر ہے، پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے، میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں، یہ پوچھ لے تو۔ بھائی حضرت اویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دوڑے؟ آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے، میں چھپا ہوا، میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز، یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ ان کی زندگی تو دیکھو، کتنا شوق ہے ہمیں آگے لگنے، کتنا شوق ہے بڑھ بڑھ کے سامنے ہونے، مجھے لوگ جانے، مجھے لوگ پہچانے، کتنا شوق، لیکن وہ دوڑتے تھے لوگ ہمارے قریب نہ آئے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دے۔
تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں، ذرا معافیا مانگوں گا اپنے رب سے، میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے، تو جا، مجھے شوق نہیں، تو چلا جا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ تو جناب اویس کرنی نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا، میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا۔ یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں میں یہ بولنے ہی لگا تھا، کہنے ہی لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی، تو کہنے لگے چپ کر، جب جنت کی بات جو کر دی ہے ہو گئی بات، اب اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو اب تو یہاں پھر دعا کی بات۔ حضرت اویس کرنی خیر التاب۔ ایک اور بات، پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا، بڑا شاندار، بڑا ہی شاندار ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے اس کو بیان کیا، حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے، تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا، تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارکباد۔ حضرت اویس کا یار دیکھیں نا، ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، ابو داؤد میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ نبیوں کا۔ فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے، یہ ایک معنی میں ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا۔ فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ کہ یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ کہ حضور پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی، آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور لفظ ہیں حدیث کے دیکھا نہیں ہوگا، پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار، ان کی یہ خواہش ہو۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، بن دیکھا، جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں پر ہم ان سے ملے نہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں، حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے گا، اللہ جمع کر دے گا، لیکن کبھی کبھی نہ انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے۔ یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے، مجبوری نہیں کسی بات کی، لیکن انداز کرم ہے۔ ان لوگوں کو شانیں دی جاتی ہیں دنیا میں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کوئی نہیں، انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں، انہیں نوازا جاتا ہے۔ حضرت اویس چھپے رہے، آئے نہیں، لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا۔ نبی پاک نے ظاہر کرنا تو اگر محبوب ہی ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا چاہیے، پھر ظاہر اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جے کر کرے برباد برباد ہو جا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شعر یوں ہونا چاہیے، جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا، شور نہ کر، خاموشی سے ہو جا۔ حضور نے ظاہر کرنا پسند کیا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بلایا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں، بس بات سمیٹ رہا ہوں، مضمون مکمل ہو گیا۔ اللہ کے حبیب تو دور رہ کے پیار کر، تحفے تیرے گھر خود پہنچ جائیں گے، شرط یہ ہے کہ تو پیار کر اور فرما برداری کر۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق، بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں، مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین، دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد، میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اسے کہنا میری امت کی بخشش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی
اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا. نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا, جبہ دے کے بھیجا. حضرت عمر گئے ملنے, جناب مولا علی گئے, جا کے پوچھا وہ کدھر ہے, کہا وہ دیوانے سے ہیں, گھومتے رہتے ہیں. جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس کرنی دوڑے آئے. جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے. پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا, کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا. تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا. اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں, محبوب فرمانے لگے اللہ تعالی بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویسے کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا. اتنا بڑا اعزاز, اتنا بڑا اعزاز. حضرت اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی, پھر واپس لوٹے. یہ تو داتا صاحب کی بات ہے. اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے, حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا, تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی, ان کی زیارت کر لو. چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو. تو حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ زیارت تو نہیں کی, داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں, کیونکہ سوال دوسرے کا تھا. ان دونوں کا سوال یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں. باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں, میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے. کہا کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں. کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید, آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں. تو حضرت سیدنا اب ایسے کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے, 17 بال سفید تھے. یہ ان کی زیارت کا حال. حضرت ویسے کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا, تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خداوندی پہ بھی ہوگا. دوسرا یہ جو بہت زیادہ شوق ہے آگے آگے بڑھنے کا ہر آدمی کو, میں اکثر یہ رونا روتا ہوں, میں کہتا ہوں پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا تو دعا کراتا تھا, اب ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ذرا میرے ساتھ فوٹو تو کھنچوا لیں. پہلے لوگ دعا کراتے, ہاں دعا کی التجا کرتے, کہتے تھے مہربانی کر اتنا ہی کہہ دیں کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت بہتر کر دے. اب یہ رنگ فوٹو کھینچتے. تو بھائی یہ بہت زیادہ ہمارا جو رویہ اس طرح کا ہے, یہ حضرت اویس کرنی کی سیرت بتاتی ہے کہ یہ الجھاؤ ہے, الجھو نہ, سلجھ کے وقت گزارو. اور تیسری بات ان کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ ملتی ہے